نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم سب کو نیکیاں کرنی ہیں اور اپنی نماز کو درست کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی بھی رہنمائی کریں. جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس سے آگے ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا تو دونوں کو 2 سانس میں پڑھا کریں الگ الگ. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, واجب. اور پوری سورت یعنی 7 آیتیں پڑھنی ہیں آپ کو. سورہ فاتحہ کے اندر کل 7 آیتیں ہیں. یہ 7 آیتیں آپ کو پڑھنی ہیں سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں تو ہم چاہیں تو ملا کر کے پڑھیں یا پھر الگ الگ کر کے پڑھیں, یہ زیادہ اچھا ہے. ہم سورہ فاتحہ کو یوں بھی درست کر سکتے ہیں کہ امام کے پیچھے اکثر سننے کا موقع ملتا ہے, اکثر. تو ہم ایک لفظ پہ اگر غور کریں گے تو ہماری سورہ فاتحہ درست ہو جائے گی. پھر بھی ابھی ہم دہراتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر ایاک بڑی سختی کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے, بڑی سختی. ایاک تب اس کا پورا معنی درست ہوگا اور آپ کی تلاوت صحیح ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب سورت ختم ہو جائے تو آمین آہستہ کہیں کہ سورہ فاتحہ کے ختم پر آہستہ آمین کہنا یہی سنت ہے, کیونکہ فرشتے بھی سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہتے ہیں. اب فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ خود ہم سب کے جسم پہ بہت سارے فرشتے ہیں. فرشتے 62 فرشتے ہیں ایک بالغ مرد عورت کے جسم پر, یہ بھی آمین کہتے ہیں. اور سب تمام فرشتے اگر یہ زور سے بولتے تو ہم لوگ کو سنائی دیتا, لہذا فرشتے بھی آمین آہستہ کہتے ہیں. لہذا سورہ فاتحہ کے ختم پر ہم سب کو بھی آمین آہستہ کہنا چاہیے, مگر کہنا چاہیے. اب جب سورہ فاتحہ ختم ہو گئی, سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہہ لیں اور آمین کہہ لینے کے بعد آپ کو کوئی سورہ ملانی ہے. کوئی سورہ ملائیں یا چھوٹی 3 آیتیں ملائیں یا بڑی 1 آیت. جیسے آیت الکرسی ہے تو بڑی 1 آیت کافی ہے. تو اگر سورتیں ملانی ہیں آپ کو, مثلا کوئی قل ملائیں, قل یا ایھا الکافرون یا الم تر, تو یہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. آپ کو پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد تب آپ کو پڑھنا ہے کوئی سورہ. اور اگر بیچ سے اگر ملاتے ہیں کوئی آیت تو اب بسم اللہ کی ضرورت نہیں. اب یہ جو سورہ ملانا ہے
یہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں ملانا ہے. اب جیسے فجر کی 2 رکعت نمازی ہے تو دونوں میں ملانا ہے. ظہر کی 4 ہے تو پہلی 2 میں ملانا ہے. عصر کی 4 ہے پہلی 2 میں ملانا ہے. مغرب 3 ہے پہلی 2 میں ملانا ہے. عشاء 4 ہے پہلی 2 میں ملانا ہے. اور فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں چاہے وہ واجب ہوں جیسے وتر یا عیدین، عید اور بقرعید، یا سنت ہو یا نفل ہو یا اور نماز چاشت ہے، نماز اشراق ہے، نماز توبہ ہے، نماز اوابین ہے، اس طرح سے نماز صلاۃ التسبیح ہے، اور بھی بہت ساری نوافل نمازیں ہیں جیسے لیلۃ القدر کی نمازیں، شب برات کی نمازیں، شب معراج کی نمازیں. جتنی نوافل نمازیں ہیں ان سب کی تمام رکعتوں میں سورت ملانا ہے. تمام رکعتوں تو سورت ملا لیا آپ نے. اور جب سورت ملا لیا آپ نے تو اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. تو یہاں یہ لحاظ کرنا ہے اور ضروری ہے لحاظ کرنا کہ جب سورت ملا لیں اور اطمینان ہو جائے، مثلا ہم پڑھ رہے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. ابتر تو ہاتھ باندھے باندھے ابتر. اب کہنا ہے اللہ اکبر، رکوع میں جانا ہے. یہ نہیں کہ سورت ختم بھی ہو رہی ہے اور ہم ہاتھ کھول بھی چکے اور رکوع میں جانے بھی لگے، تو پھر یہ غلط ہو جائے. اس لیے کہ تلاوت کرنا ہے قیام کی حالت میں، کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنا ہے، اور کھڑے ہونے میں آپ کو ہاتھ باندھے رہنا ہے. جب تلاوت ختم ہو جائے گی تب آپ تکبیر کہیں گے اور ہاتھ کھول کر کے نیچے رکوع میں جائیں گے. یہاں ایک بات کا اور لحاظ، ایک مسئلہ اور بتا دیں کہ قرآن صرف کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے. صرف اگر بھولے سے کوئی آدمی رکوع میں گیا اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگا، یا تحیات شریف تشہد میں بیٹھا اور کوئی تحیات میں وہ سورہ فاتحہ یا قل هو اللہ، یا سجدے میں، یعنی کھڑے ہونے کے علاوہ کہیں پر بھی اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو جیسے یاد آئے بند کر دے، جیسے یاد آئے، اور جو دعا ہے وہ پڑھیں، لیکن اخیر میں سجدہ سہو کرنا، اخیر میں سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے کھڑے ہونے کے علاوہ قرآن پڑھ دیا، اور قرآن پڑھنا ہے نماز میں کھڑے ہو کر. تو گزارش ہے کہ ان مسئلوں کو یاد رکھیں اور اپنے اپنے گھروں میں بھی جا کر کے بتائیں، اپنے گھروں میں بھی اس کا ذکر کریں. آج بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ بسم اللہ کب پڑھنی ہے اور کب نہیں پڑھنی. یہاں تک کہ اگر رکوع میں بھی اگر بسم اللہ آپ پڑھ لیں گے تو بھی آپ پر سجدہ صاحب واجب، کیونکہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ رکوع میں بھی نہیں پڑھ سکتے، سجدہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور ان اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.